السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کنزیومر رائٹس ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ شاہد اوان۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جعلی ادویات ہیں یا غیر معیاری خوراک ہے، ناقص مصنوعات ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کس طرح سے چل رہا ہے، خاص طور پہ کہ جہاں پہ آپ کی زندگیوں کا دار و مدار ہو۔ تو شاہد صاحب خوش آمدید۔ بہت شکریہ ابرار بھائی۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ صرف جو غیر معیاری اشیاء خرد و نوش ہیں مظفر آباد بالخصوص بالعموم آزاد کشمیر یہ اس کی سب سے بڑی منڈی ہے، لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ادویات جو انسانی جان بچانے کے کام آتی ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمارا اور لوگوں کا جو اداروں پہ اس حد تک اعتماد ہے کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ادویات میں بھی کوئی دو نمبری ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ایکسپائری ہے وہ مٹا کے ایکسپائر اشیاء کو نئی ڈیٹ لگا کے مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہا نہیں تھا۔ شاہد بھائی، یہ تو چلیں پھر بھی ایک چیز ہے، لیکن یہ آپ نے تو وہ ساری جدوجہد کی، یہاں پہ تو کیمیکل ملا دودھ جو بچے پی رہے تھے وہ شاید اس آزاد کشمیر میں تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے اگر مظفر آباد کی بات کروں تو مظفر آباد کے باہر سے کیمیکل والا دودھ یہاں پہ آ رہا تھا۔ اس کے لیے ہم نے مختلف اداروں کے پاس پہلے کے اپلیکیشنز دی کہ اس کو بند کروایا جائے، یہاں پہ اس کی ٹیسٹنگ کا کوئی نظام بنایا جائے، لیکن وہ جب یہاں پہ نہ ہو سکا اس کے بعد پھر ہمیں عدالت کا رخ کرنا پڑا۔ 5 سال سے ہم عدالت میں اور سپریم کورٹ کے حکم سے اب جو ہے نا مظفر آباد اور آزاد کشمیر پورے میں بیرون آزاد کشمیر سے دودھ کی سپلائی جو ہے وہ بند ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ کیمیکل والا دودھ یہاں پہ سر عام فروخت ہوتا تھا۔ اچھا، یہ جو آپ نے جو جدوجہد کی اس سارے عمل میں، تو شاید آپ کو سپریم کورٹ تک جانا پڑا۔ اس میں آپ کے ساتھ آزاد کشمیر حکومت سے کسی پولیٹیشین نے یا ہمارے جو سیاسی رہنمائے جو آزاد کشمیر کے، ان میں سے کسی نے تعاون کیا؟ پولیٹیشین میں سے تو کسی نے بھی تعاون نہیں کیا۔ جو ہمارے وکلائے جن میں امجد علی خان صاحب ہیں، ہارون مغل صاحب ہیں، ذوالقرنین نقوی صاحب ہیں، ثاقب جاوید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان صاحبان نے تعاون کیا اور ان کے تعاون سے ہم جو ہے نا کورٹ میں اس وقت موجود ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے اگر باقی مظفر آباد کی بات کریں تو اس میں ابرار زرگر ہیں، بلال شیخ ہیں، شیخ نذیر صاحب ہیں، راجہ آفتاب صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اگر تاجران میں سے دیکھیں تو شوکت نواز میر واحد وہ تاجر ہے جو غیر معیاری اشیاء ہو یا کیمیکل والا دودھ ہو اس کی اس نے کبھی بھی حمایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ہمارے اینڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اس نے ہمیشہ ہماری بات کی سپورٹ کی ہے کہ کیمیکل والا دودھ جو ہے وہ مظفر آباد میں فروخت یہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ مظفر آباد میں خاص طور پہ یا پورے آزاد کشمیر میں یہ جو غیر معیاری مصنوعات آ رہی ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور یہ جو ہماری یہاں پہ اتھارٹیز ہیں، کیا انہیں یہ روکتی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ یہ کیمیکل ملا دودھ سے لے کے تو ادویات تک جو ہے وہ آپ جعلی چیزیں دو، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو؟ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی اور کے پی کے فوڈ اتھارٹی، کیونکہ اگر آزاد کشمیر کو 2 جگہوں سے لنک کیا جا سکتا ہے ایزیلی، ایک تو براستہ میرپور سے اور بھیمبر وہاں پہ ایکسیس آسان ہے، دوسرا براستہ منسیرہ مظفر آباد کو لنک کرنا آسان ہے۔ ان 2 جگہوں پہ جب فوڈ اتھارٹی متحرک ہوئی، وہاں پہ ان کو غیر معیاری اشیاء کی فروخت میں سختی کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ ان کی غیر معیاری اشیاء بند ہوئی، تو ان کے لیے آزاد کشمیر ایک بڑی منڈی تھی جہاں پہ وہ اپنی غیر معیاری اشیاء کی بڑی کھپت کو جو ہے نا وہ کنزیومر تک پہنچا رہے تھے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک تو ہمارے سامنے ایک حالیہ واقعہ ہے کہ وہ میڈیسن جو ہیں وہ ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس کی چینج کی جا رہی تھی۔ کیا یہاں پہ جعلی میڈیسنز بھی کبھی ایسا کوئی واقعہ آپ کے علم میں ہے؟ یہ ہم آئے دن سنتے آ رہے ہیں، یہ بات زبان زد عام ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد سے آپ ڈیوارسن شاہین سے میڈیسن لے کے آئیں، وہ جس مرض کے لیے آپ میڈیسن لاتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے۔ مظفر آباد سے آپ میڈیسن لے کے استعمال کریں، وہ اس طرح اثر نہیں کرتی۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ جو میڈیسن آ رہی ہیں اس میں اگر یہ ایک اسپیسیفک ایک بات کروں کہ ٹمپریچر کنٹرول کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ابھی شاید ان دنوں کوئی بجلی
کی قیمتیں بھی کم ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ یہاں پہ اے سی بہت سارے میڈیکل سٹور پہ نہیں ہیں، تو وہاں پہ جو میڈیسن رکھی جا رہی ہیں اس وقت باہر اگر ٹمپریچر 40-42 تک پہنچ رہا ہے، جبکہ میڈیسن پہ بہت کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ اسٹور بیلو 30، اسٹور بیلو 20، ہر میڈیسن کے اوپر اس کا ٹمپریچر مینشن کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس سے کم درجہ حرارت میں آپ نے اسٹور کرنا ہے. لیکن مظفر آباد میں بدقسمتی سے جو ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے آپ کے جو ڈرگ کنٹرولر ہیں، یہ DHO صاحبان ہیں، DG ہیلتھ ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کو میک شور کرنا چاہیے کہ میڈیکل سٹور پہ بکنے والی جو ادویات ہیں ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ میڈیکل سٹوروں پہ اے سی نہیں ہے تو ان پہ ٹمپریچر کنٹرول کیسے رہ سکے؟ یہ جو ہماری آزاد کشمیر میں جو آ رہی ہیں میڈیسنز، یہ آزاد کشمیر کی کمپنیز بنا رہی ہیں یا پاکستان سے یہ کمپنیز جو ہے وہ بنا کے بیچتی ہیں؟ اور آزاد کشمیر میں اگر کوئی کمپنی ہے تو اس کو لائسنس کون دے رہا ہے، اتھارٹی کون سی ہے؟ نہیں، آزاد کشمیر میں تو میرے خیال میں تو کوئی کمپنی ہے ہی نہیں ہے. یہ ساری ادویات جو ہے وہ پاکستان سے آتی ہیں. یہ وہاں کا ایک ادارہ ہے ڈریب جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، وہی لائسنس جاری کرتا ہے کمپنیز کو میڈیسن بنانے کے لیے. آزاد کشمیر میں ایک دفعہ میرپور میں کوئی ایک کمپنی نے سٹارٹ لیا تھا، لیکن اس کے لیے کیونکہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے ساتھ میڈیکل کالج اس طرح کی باقی جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری نہیں کر رہا تھا تو وہ بند ہو گیا تھا، وہ کمپنی بند ہو گئی تھی. ابھی آزاد کشمیر میں کوئی کمپنی نہیں ہے جو میڈیسن بنا رہی ہے. یہ ساری میڈیسن جو ہے وہ باہر سے آتی ہیں، اور باہر سے جو میڈیسن آتی ہیں یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی ایسا سسٹم ہے موجود ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے ڈرگ انسپیکٹر ہیں وہ سارا دن اے سی والے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کدھر جا کے بازار کا وزٹ کرتے ہیں؟ جب تک بازار کا وزٹ نہیں کریں گے انہیں کیا معلوم ہوگا کہ یہ جو میڈیسن یہاں پہ بیچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ابھی جو یہ ایک واقعہ ہوا تو اس میں FIR کے لیے محکمہ ہیلتھ نے لکھا، FIR درج نہیں ہوئی. کیا ڈرگ کورٹ یا کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ اس پہ سنوائی ہو سکے؟ اچھا، اس میں جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ آج کیونکہ ہم نے احتجاج بھی کیا، احتجاج میں ہمارے جو ریکوائرمنٹ تھی، جو ہمارا موقف تھا، وہ اس میں 3 پوائنٹ تھے. ایک کہ جس سے ایکسپائر ادویات برآمد ہوئی ہیں اس کے خلاف FIR درج کر کے اس کو قرار واقع سزا کے لیے پروسیس جو ہے نا وہ شروع کیا جانا چاہیے، جو ابھی تک FIR نہیں ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے حکومت کو بارہا لکھا ہے یہاں پہ ڈرگ کورٹ جو ہے نا وہ بنائی جائیں، ڈرگ کورٹس ہی یہاں پہ نہیں ہیں. تیسرا جو یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں ہے کہ اگر سے میرے پاس کوئی شکایت آتی ہے جی کہ میڈیکل سٹور پہ کوئی چیز میڈیسن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چیکنگ کا نظام بھی نہیں ہے، لیب بھی نہیں ہے جس پہ یہ چیک کر سکیں گے کہ آیا یہ دوائی جو اس پہ اسپیسیفکیشن لکھی ہوئی ہے یہ درست ہے اور یہ اس میں موجود نہیں ہے، یہ 2 نمبر دوائی ہے. اس کو چیکنگ کیونکہ دیکھ کے تو کوئی بھی چیک نہیں کر سکتا جب تک اس کو لیبارٹری میں بھیج کے اس کے باقاعدہ ٹیسٹ نہ کروائے جا سکیں. یہاں پہ باقاعدہ سے کوئی ایسا چیکنگ کا نظام ہونا چاہیے، کوئی لیب ہونی چاہیے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے. اگر ادارے نہیں ٹیسٹ کرواتے تو کنزیومر خود جا کے جہاں سے ٹیسٹ کروا لے کسی دوائی کو جس پہ اسے شک پڑے جی کہ شاید یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے تو کسی لیب میں جا کے وہ ٹیسٹ کروا سکے. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی سہولت ہی موجود نہیں ہے. شاہد بھائی، آپ نے کنزیومر رائٹس کے لیے بڑی جدوجہد کی. یہ سننے میں آتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کمپنیوں کے گھی آتے ہیں کہ جو پاکستان میں بین ہو چکی ہوئی ہیں، جنہیں غیر مضر صحت جنہیں قرار دیا جا چکا ہوا ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، یہ 100% درست ہے. یہاں پہ کیونکہ دیکھیں آئے دن یہاں پہ فوڈ اتھارٹی جو یہاں پہ چیکنگ والے محکمے، پہلے میں آپ کو ان کا بتا دوں، یہاں پہ ایک فوڈ اتھارٹی ہے، میونسپل کارپوریشن ہے، انتظامیہ ہے اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے جو وقتاً فوقتاً نے چیک کرتے ہیں. اور آئے دن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جی کہ آج یہ والا انہوں نے سیمپل لیا، اس کا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا یہ جو ہے گھی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ استعمال کیا جا سکے، لہٰذا اس کی فروخت پہ پابندی ہے. لیکن جب وہ پاکستان سے آ رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس اگر مظفر آباد کی بات کریں تو کوالہ اور مانسیرا 2 انٹری پوائنٹس ہیں، وہاں پہ یہ چیک کر کے اس کو روکتے نہیں ہیں. اگر ان 2 پوائنٹس پہ روکا جائے تو اس کے بعد مظفر آباد میں تو انہیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ دونوں پوائنٹ سے انٹری نہیں ہو سکے گی، تو یہاں پہ وہی چیز آ سکے گی جو مضر صحت نہیں ہوگی. لیکن وہاں پہ کام کرنے کے بجائے ادھر سارا دن کبھی ایک جگہ پہ فوٹو سیشن کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ فوٹو سیشن کرتے ہیں. ان کے جسٹ جو ان کے آپریشن ہے یہ صرف فوٹو سیشن کی حد تک ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں، میونسپل کارپوریشن کے آفس کے ساتھ اپر اڈا ایک بڑا کاروباری مرکز ہے، ان کے آفس سے 100 میٹر بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ جو ہوٹل ہیں ان پہ
گندگی، غیر معیاری اشیاء جو ہیں وہ ساری اپر اڈا میں مین بازار میں بک رہی ہوتی ہیں، ہوٹلوں پہ انتہائی ناقص خوراک مل رہی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آفس کے بالکل ساتھ بھی جا کے دیکھنے کی زحمت نہیں کرتے، مہینے میں 1-2 بار جاتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، آ جاتے ہیں. اسی طرح فوڈ اتھارٹی والے بھی مہینے میں 1-2 بار باہر نکلتے ہیں، فوٹو سیشن کیا اور اس کے بعد آگے واپس. تو یہ کس طرح لوگ جو ہے نا، یہ جو فوٹو سیشن ہو رہا ہے یا بالفرض کہیں پہ کوئی چھاپا پڑ رہا ہے، تو کیا آج تک کسی کو سزا ہو سکی ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات، آپ کا بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ آج تک انہوں نے کسی کو کوئی ایسی شاپ سیل نہیں ہوئی جو پرماننٹ سیل ہوئی ہو. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی ایسی سزا ملی ہو وہ جیل گیا ہو. غیر معیاری اشیاء تو یہ روزانہ صارفین کو کھلاتے ہیں، اور فوٹو سیشن کرنے والے آتے ہیں، وہ کسی کو 5,000 کسی کو 1,000 روپے جرمانہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور دکاندار نے وہی جو جرمانہ ہے وہ صارفین سے پورا کرنا ہے، اور محکمے والوں کا اس میں باقاعدہ کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ وہ دوبارہ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. مثلا میری دکان ہے، میں غیر معیاری اشیاء بیچ رہا ہوں، مجھے 2,000 روپے جرمانہ ہے، میں نے کس سے پورا کرنا ہے؟ کسی صارف سے ہی پورا کرنا ہے. اور مجھے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ 2,000 روپے جرمانہ کرنے کے بعد مجھے لائسنس مل جاتا ہے کہ میں وہ غیر معیاری اشیاء فروخت کرتا رہوں. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ دکان پرماننٹ سیل ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اس کی جو تصویر کے ساتھ اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے جائے، لوگ اس کا بائیکاٹ کریں. جب تک ان کا سوشلی بائیکاٹ نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا، تب تک یہ چیزیں میرے خیال میں نہیں رک سکیں گی. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں سب سے پہلا جو ہماری ہمیشہ یہ حکومت سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ یہاں پہ کنزیومر لا کو اڈاپٹ کیا جائے. پورے پاکستان میں کنزیومر لا ہے کنزیومر کے رائٹس کے متعلق، لیکن یہاں پہ کنزیومر لا کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. جب بھی کہتے ہیں اسمبلی میں، ایک دفعہ ایک اسمبلی ممبر ہے، ان نے ہماری ریکویسٹ پہ یہ سوال کیا کنزیومر لا کے حوالے سے، تو جو اسمبلی ممبران ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے یہاں پہ تو اس کی ضرورت ہی نہیں، یہاں پہ تو ساری معیاری اشیاء فروخت ہو رہی ہیں، کنزیومر کو کوئی شکایت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ کنزیومر لا کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو جعلساز تھے یا جنہوں نے ان پہ نئی وہ لگا رہے تھے، ایکسپائری ڈیٹ چینج کر رہے تھے یا جعلی ادویات بیچ رہے تھے، ان کے بارے میں آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو ڈرگ انسپیکٹر ہے اس کو ان سے ریکارڈ لینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس کس شاپ پہ یہ ایکسپائر میڈیسن فروخت کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹر تھا. ان شاپس کا ریکارڈ لے کے وہاں سے وہ ایکسپائر میڈیسن واپس انہیں اٹھانی چاہیے ایک، اور دوسرا ان کے خلاف FIR درج کروا کے ان کو سخت ترین سزا دلوائی جائے. یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اور یہ ہر شہری کی ڈیمانڈ ہے. اگر وہ نہیں، یہ FIR کا تو شاید ابھی وقت گزر چکا ہے، انہوں نے FIR کے لیے تحریک کی لیکن آگے سیاسی دباؤ تھا، FIR تو درج نہیں ہو سکی. اب کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ کون سا راستہ اپنائیں گے؟ عدالت جائیں گے؟ سڑکوں پہ آئیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کے لیے ہم نے 26 تاریخ تک کی ڈیمانڈ دی ہے، 26 تاریخ تک کا وقت دیا ہے حکومت کو. اگر انہوں نے FIR درج نہ کی اور اس کو بندے کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی تو 26 کے بعد ہم جو ہے دوبارہ احتجاج میں جائیں گے اور ہم کورٹس کا رخ بھی کریں گے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں، یہ آزاد کشمیر اس وقت غیر معیاری اشیاء اور ملاوٹ زدہ اشیاء کی سب سے بڑی منڈی ہے. پورے پاکستان میں جو چیز نہیں بک سکے گی وہ آزاد کشمیر میں بکے گی، اور اسے کنٹرول کرنے کا فی الحال کوئی نظام، کوئی میکانزم موجود نہیں ہے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.